اللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم۔ میرے نہایت عزت وقار واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور دنیا کے جہاں جہاں بھی دوست احباب نچیز کو سن رہے ہیں، سبھی کی بارگاہ میں مؤدبانہ سلام۔ صدق اللہ تعالیٰ فی الدارین خیرہ۔ اللہ کریم آپ کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ ابھی جو آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں، یہ لائیو میسج کنوے کرنے کے لیے کہ ہمارے بڑے ہی پیارے نعت خواں زبیر مجید نوجوان بیٹا، جو کہ رفیق ضیاء صاحب کے خاص شاگرد تھے، قضاء الہی سے انتقال کر گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کے درجات بلند فرمائے اور زبیر مجید مرحوم کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے۔ اور خاص الخاص یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے کہ چند روز پہلے ناچیز کی میسنجر پر ان سے بات ہوئی، اور اس سے پہلے جب میں ناچیز پاکستان تھا تو ماہانہ محفل میں رفیق ضیاء صاحب اور زبیر مجید بیٹا وہ تشریف لائے، اور وہ میری ملاقات ان سے آخری ملاقات تھی۔ میسنجر پہ جو بات ہو رہی تھی، نچیز نے ان سے کہا کہ کیا بات ہے، بہت مصروف ہو گئے ہیں، عرصہ ہو گیا ہے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ تو ان کا جواب یہ آیا کہ میں تو 20-22 دن سے ہاسپٹل میں داخل ہوں، اور اس لیے تو مجھے یہ سن کر بڑی پریشانی ہوئی۔ میں نے کہا کہ چلو کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو ہاسپٹل میں داخل ہیں، اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے۔ میں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کیوں داخل ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ کینسر ڈائیگنوز ہوا ہے۔ تو میں شاکڈ ہو گیا یکدم اور پریشان ہو گیا کہ یہ 18-19 سال کا 20 سال کا نوجوان ہے، ابھی تو اس کی عمر بیچارے کی شروع ہوئی ہے، تو یہ کینسر کی بیماری کیا ہے؟ پھر میں نے تسلی کے لیے پوچھا کہ بھئی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر لوگ کسی جگہ پہ پس پڑ جائے یا ریشہ پڑ جائے تو کہتے ہیں یہ کینسر ہو گیا۔ تو انہوں نے پھر بتایا کہ زبیر مجید خود ہی مجھے جواب دے رہے تھے کہ بلڈ ٹیسٹ ہوا ہے، اس کے بعد یہ رپورٹ سامنے آئی ہے۔ تو یہ بھی کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے ارلی سٹیج میں پتہ چل گیا ہے۔ تو نچیز نے ان کو تسلی دی کہ کوئی بات نہیں، یہ بیماری تو پارٹ آف لائف ہے، بندے کو ختم نہیں کر سکتی۔ اور اس کے ساتھ ہی نچیز نے اپنے چھوٹے بھائی کا قصہ ان کو بتایا کہ میرا چھوٹا بھائی تھا 20 سال، یعنی اس کو بھی یہ نی کے اوپر چوٹ لگی تھی، اس کو بھی کینسر ہو گیا تھا، اور انمول ہاسپٹل میں پھر اس کا علاج ہوا تھا۔ اتنی بات کر کے دعا دے کے پھر گفتگو کا سلسلہ ختم ہو گیا، کیونکہ ایسے موقع پہ پھر میں اپنے بھائی کے اس کی فوتگی کا شروع کرتا تو اور ان کے دل میں آنا تھا۔ تو مجھے یہی تھا کہ چلو اللہ تعالیٰ مہربانی کرے، کوئی بات نہیں، ڈاکٹروں نے کہا ہے علاج ہو رہا ہے، کیمو تھراپی لگ رہی ہے، اور یہ انشاءاللہ ارلی سٹیج میں یہ پتہ چل گیا، نیشنل سٹیج جو ہوتی ہے اسی میں پتہ چل گیا ابھی کہ، تو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے گا۔ تو آج جب اشراق کی نماز کے بعد میں ایک دو جگہ پہ فون کرنا تھا، اس کے بعد فیس بک دیکھی ہے تو اس میں رفیق ضیاء صاحب کا یہ
رفیق ضیاء صاحب کی آئی ڈی کے اوپر یہ خبر تھی کہ بھی میرا اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیارا بیٹا زبیر مجید آج قضاء الہی سے اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے مالک حقیقی سے جا ملے ہیں، تو انتہائی صدمہ ہوا، اور یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح ہو جائے گا، کہ ابھی تو چند دن پہلے 2 دن پہلے میری بات ہوئی ہے ان سے، اور اللہ کرے گا 20-22 دن کہتے ہیں ہو گئے ہیں ہاسپٹل میں، تو اللہ کرے گا اللہ تعالیٰ صحت تندرستی عطا فرمائے گا، لیکن یہ علم نہیں تھا کہ وہ اتنا سیریس پیشنٹ ہے، یا ڈاکٹروں نے بھی اسے نہیں بتایا ہوگا کہ بھی سیریس ہے، بس دوائی دے رہے ہیں اور کیمیو لگ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ صحت تندرستی عطا فرمائے گا، لیکن وہ اچانک یہ خبر سن کر شاکڈ ہوا، دل کو بہت صدمہ ہوا، اور اس سے بھی زیادہ اس بات کا بھی صدمہ ہوا کہ جب میرا بھائی فوت ہوا تھا تو میری والدہ 3 سال اس کے کپڑے سرہانے لٹکا کے روتی رہی تھی۔ 20 سال اس کی عمر تھی میرے چھوٹے بھائی کی، اسے غلام ربانی شاہ صاحب ٹیپو پیار سے کہتے تھے، تو جب وہ 20 سال کی عمر میں اللہ کو پیارا ہوا تو اب صدمہ اس بات کا بھی ہے کہ یہ جو جانے والا تو چلا گیا، تو ماں باپ بہن بھائی اب کیا کریں گے؟ اللہ اکبر، وہ تو رو رو کے نڈھال ہوں گے، لیکن اس موقع پہ میری یہ گزارش ہے سبھی زبیر مجید کے والدین سے بھی اور اس کے بہن بھائیوں سے بھی کہ آپ پڑھ کے اسے زیادہ سے زیادہ اصالہ ثواب کرنا۔ ابھی تو میرا خیال ہے شاید اس کی تدفین ہوئی ہے یا کہ نہیں ہوئی، کیونکہ میں نے صبح یہ میسج پڑھا ہے، اور اس وقت یہ 15-20 منٹ ہوئے تھے، یہ میسج رفیق ضیاء صاحب نے اپنی آئی ڈی پہ چھوڑا تھا کہ میرا اپنی اولاد سے بھی پیارا بیٹا جو ہے وہ زبیر مجید، وہ ہمیں دنیا کو چھوڑ کر اپنے مالک حقیقی سے جا ملا ہے، تو سبھی نے مالک حقیقی سے ملنا ہے، سبھی نے ملنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا۔ جی السلام علیکم۔ ابھی میں ذرا لائیو میسج کنوے کر رہا ہوں، ہمارے کو بہت عزیز نعت خواں فوت ہو گئے ہیں، پھر میں دوبارہ رنگ بیک کرتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ اوکے، اللہ حافظ۔ تو یہ ایک بہت ہی صدمے والی بات ہے کہ وہ والدین، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور دوستوں اور بھائیوں، یہاں سے آپ ذرا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی عمر شروع ہوئی ہے اس کی، 18-19 سال 20 سال کوئی عمر نہیں، ابھی عمر شروع ہوتی ہے، بندہ بالغ ہوتا ہے اس عمر میں جا کے، تو اس عمر میں بیچارہ وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، ابھی تو اس نے دنیا دیکھنی تھی، دنیا کے اوپر، اور بڑی بات یہ تھی کہ بچپن سے ہی زبیر مجید رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی نعتیں پڑھتے تھے، ہمارے ادارے میں بھی تشریف لائے، سالانہ عرس مبارک کی محفل پہ بھی رفیق ضیاء صاحب کے ساتھ، اور ماہانہ محفل میں بھی تشریف لائے، لیکن آج وہ ہم میں نہیں رہے، اللہ تعالیٰ اس بچے کے درجات بلند فرمائے۔ تو میں نے اسے تسلی دی کہ بیٹا گھبرانا نہیں ہے، آپ نے تو یہ خبر سنا کے مجھے پریشان کر دیا ہے، لیکن بیٹا فکر نہیں کرنا، یہ بیماری پارٹ آف لائف ہے، بندے کو ختم نہیں کر سکتی۔ تو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے لمبی عمر عطا فرمائے، اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں سرکار کے عاشقوں کو آپ سناتے رہیں، لیکن اس میں رب تعالیٰ جل شانہ کا راز، اس کا نظام، اس کی بات کہ کس نے کتنا وقت اس دنیا میں گزارنا ہے اور اس کے بعد چلے جانا ہے، یہ کسی کو علم نہیں ہے۔ جانا تو رب کے پاس ہی ہے، مالک حقیقی سے ہی جا کے ملنا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے کوئی تیاری نہیں کی اس کے لیے۔
اپنے مالک کے سامنے حاضر ہونے کے لیے، اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ آج دیکھ لیں مسلمان کا حال دنیا کے اوپر کیا ہو رہا ہے۔ نہ نماز کا فکر ہے، نہ سنت کا فکر ہے، نہ دین کا فکر ہے، نہ قرآن عظیم الشان کی تلاوت کا فکر ہے۔ میرے دوست اور بھائیو، آخر دیکھ لیں گے ماں باپ نے کتنی ساری اس کے ساتھ امیدیں رکھی ہوگی۔ پہلے ایک دو مرتبہ جب اس سے بات ہوئی تو پوچھا بھی کہ کیا کورسز وغیرہ کر رہے ہو، تو وہ بتانے لگے کہ کچھ اپنے والد صاحب کے ساتھ جو ان کا کوئی بزنس ہے اس میں ان کا ساتھ نبھاؤں گا اور اسی میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا، اور وہی میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ تو تعلیم بھی وہیں پہ رہ گئی، وہ کورسز بھی وہیں پہ رہ گئے، وہ کاروبار بھی۔ مالک کی یہی مرضی تھی کہ یہ نوجوان میرے پاس واپس آ جائے۔ یہی ایک وقت ہے میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ ذرا غور کریں نا کہ کروڑ سال پہلے اور اس سے بھی پہلے، آپ ارب سال پہلے کہہ لیں، یا 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا پہ تشریف فرما ہوئے، تو کروڑ سال پہلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کریم نے عالم ارواح میں تمام ارواح کو پیدا کر کے اکٹھا فرمایا۔ اب وہ روحیں وہاں پہ انتظار کر رہی ہیں۔ وہ ایک پورا سلسلہ ہے کہ روح اب وہاں سے چلے گی، جس روح نے دنیا کے اوپر آنا ہے وہ عالم ارواح سے وہ روح چلے گی، اور ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے بدن میں وہ روح داخل ہوگی۔ پھر وہ بچہ دنیا کے اوپر آئے گا اور وہ بڑا ہوگا، چلے گا، پھرے گا، کھائے پیے گا، اپنی زندگی کا رزق لے گا، اور جو مقدر اللہ کریم نے اس کے لیے لکھے ہیں ان کو پورا کر کے پھر کیا ہے، پھر وہ واپس ہے۔ اب دیکھیں کروڑ سال تو پہلے ہو گئے، تو یہ زندگی کے آپ 60 70 80 100 سال کہہ لیں، تو جو ہے ہی 16 17 18 20 سال کا، اس کی جو عمر ابھی شروع ہوئی ہے نا۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اس لحاظ سے پھر آگے قبر کی زندگی کا کتنا عرصہ ہے، اس کے بعد پھر روز محشر، پھر جنت۔ تو یہ ساری عالم ارواح کی زندگی، شکم مادر میں جو زندگی ہے وہ، اور قبر کی زندگی اور آخرت کی زندگی، اور اس کے بعد پھر جنت دوزخ کی زندگی، ان سارے کے حساب سے تو یہ دنیا کی 15 20 30 60 70 80 100 سال کی زندگی کتنے پرسنٹ بنتی ہے؟ اس کے لحاظ سے کتنے پرسنٹ کا، آپ 1% کو بھی مائنس میں جائیں تو 1% کا بھی کتنا، 1,00,000واں حصہ بھی نہیں بنتی ہماری یہ زندگی، کہ جو ہم نے ادھر گزار کے پھر واپس جانا ہے۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہر موت وہ جو جس بندے کے پاس آنی ہے اس نے اس کے پاس آ کے رہنا ہے۔ نہایت ہی صدمے والی بات ہوئی ہے اس نوجوان کی یہ سن کر، اور یقیناً بندہ ایموشنل ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ زبیر مجید کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس کے بھائیوں کو، بہنوں کو، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بڑے ہی صدمے والی بات ہوئی ہے، اور میں زبیر مجید صاحب کی، مرحوم کی والدہ محترمہ سے گزارش کروں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنا صدمہ ایک ماں کو ہوتا ہے، ایک باپ کو ہوتا ہے، خاص کر ماں کو، اس کا احساس اور اس صدمے کا اندازہ کوئی بندہ نہیں لگا سکتا۔ میرا بھائی، چھوٹا بھائی، 20 سال اس کی عمر تھی، اس کو جب یہ نی کے اوپر، گھٹنے کے اوپر اس کو چوٹ لگی، نوجوان تھا، تو اسی طرح پھر وہ چلتا پھرتا رہا، اپنے کاروبار کرنا، جانا آنا سارا، تو وہ زخم بیچارے کا خراب ہو گیا۔ وہ بون کینسر، پھر بلڈ کینسر، اور بلڈ کینسر پھر وہ کیمیو تھراپی وغیرہ ہوئی، انجیکشن وغیرہ لگے، اور تیسرے انجیکشن پہ وہ بیچارہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔
اب نچیز تو اس وقت لندن میں ہے، اور اگر پاکستان ہوتا تو جا کے ہاسپٹل میں زبیر مجید مرحوم کی عیادت کرتا، دیکھتا کیا صورتحال ہے، لیکن نظام قدرت۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ پھر دوبارہ میسنجر پہ رابطہ کر کے ان سے یہ کہوں کہ انار کا استعمال کریں، انار میں اللہ کریم نے بڑی شفا رکھی ہے، خون پیدا ہوتا ہے۔ لیکن ان سارے مشوروں سے پہلے وہ ہم کو چھوڑ کے اللہ کے پاس چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ جل شان اس کے درجات بلند فرمائے، اس کی قبر کو روشن فرمائے۔ جب نچیز کا چھوٹا بھائی اسی طرح اللہ کو پیارا ہوا تو والدہ محترمہ 3 سال، نچیز کی والدہ محترمہ 3 سال اس کے کپڑے سرانے لٹکا کے روتی رہی۔ یہ غالباً 1988 میں وہ فوت ہوا تھا۔ 3 سال اس کے کپڑے سرانے لٹکا کے تو روتی رہی والدہ محترمہ۔ آخر دونوں آنکھوں میں موتیا اتر آیا، دونوں آنکھوں کی نظر جاتی رہی۔ تو اس سے پہلے نچیز کی والدہ محترمہ قرآن پاک پڑھ رہی تھی تو وہ فرماتی ہیں کہ اس طرح میں قرآن پاک پڑھ رہی تھی تو تیرے بھائی کی روح آ گئی۔ جی میں اپنے بھائی کا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ سید غلام ربانی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اور والدہ محترمہ فرمانے لگی کہ اس طرح تیرے بھائی کی روح آ گئی، اور وہ آ کے مجھے کہتا ہے کہ ماں جی مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں۔ تو آپ روتی ہیں تو فرشتے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تو ان کا کیا لے کے آیا ہے کہ وہ روتی ہیں؟ تو میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ میں ان کا کچھ نہیں لے کے آیا۔ یہ چھوٹا بھائی میرا، یہ مرنے کے بعد اس کی روح والدہ محترمہ کے پاس آئی، اور یہ ان سے بیٹھے ہوئے یعنی جاگتے ہوئے بات ہو رہی ہے، خواب کی بات نہیں ہے۔ والدہ محترمہ قرآن پاک پڑھ رہی تھی تو اس طرح تو وہ کہنے لگا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، آپ روتی ہیں تو فرشتے مجھ سے پوچھتے ہیں کیا تو ان کا کیا لے کے آیا، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میں ان کا کچھ نہیں لے کے آیا، تو اس لیے برائے مہربانی آپ رویا نہ کیجیے۔ تو والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ پھر مجھے اللہ کریم نے صبر عطا فرما دیا، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے صبر دے دیا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جو جانے والا چلا جاتا ہے اور والدین کو، عزیز و اقربا کو، بہن بھائیوں کو جو اس کا صدمہ ہوتا ہے دوسرے کو اس کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ زبیر مجید ہمیں چھوڑ کے اللہ کو پیارا ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرمائے۔ اور رفیق ضیاء صاحب جب تشریف فرما ہوئے ماہانہ محفل میں، اور وہ اس سے پہلے زبیر مجید صاحب بھی محفل میں موجود تھے۔ یہ ہمارا آستانہ جو لاہور شاد باغ میں ہے وہاں محفل تھی۔ تو رفیق ضیاء صاحب کے نعت شریف پڑھنے سے پہلے زبیر مجید مرحوم نے نعت شریف پڑھی، اور اس کے بعد پھر وہ انہیں ایک دو اور فنکشن پہ جانا تھا، پھر وہ چلے گئے۔ تو میرے دوست اور بھائیو، یہ بڑے ہی صدمے والی بات ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سبھی کو صبر جمیل عطا فرمائے، زبیر مجید کے روحانی مراتب بلند فرمائے۔ اور اس سے بڑھ کے اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ اس عمر میں، بلکہ بچپن سے ہی آپ ان کی فیس بک پروفائل دیکھیں تو جب وہ بچپن میں چھوٹے تھے اس وقت بھی وہ نعت ہی پڑھتے تھے ماشاءاللہ۔ ویسے تو کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، اور لیکن اللہ نے اس کی زندگی مکمل کر دی، وقت پورا ہو گیا، دنیا کی اس مکر و فریب سے جان چھوٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنائے، اور بغیر حساب میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ جانا ہے، کسی وقت بھی جانا ہے، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری احادیث بیان فرمائی ہیں کہ اللہ کے خوف کے متعلق، اللہ کے خوف سے آنسو بہہ جائیں تو اللہ کریم وہ آنسوؤں کے صدقے سے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو قرآن پاک میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا تو اس کے لیے 2 جنتیں فرمائی گئیں، جنت عدن اور جنت نعیم۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، جانا ہے، کس وقت جانا ہے کوئی پتہ نہیں۔ میں اپنے ان مسلمان بھائیوں سے جو بے نمازی ہیں اور دین سے دور ہیں، سنت سے دور ہیں،
عمل سے دور ہیں، دینی عمل سے دور ہیں، ان کو یہی گزارش کرتا ہوں کہ خدا را یہ اپنے زندگی کے ان مکر و فریب کو چھوڑو، اور یہ شیطان کا دھوکہ ہے بہت بڑا، لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آخر کیا ہے؟ پرسوں جو 2 دن پہلے میری اس سے بات ہو رہی ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے، اور امید بھی تھی بھی چلو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے کہ جلدی، ابھی شروع کی سٹیج میں ہی پتہ چل گیا ہے، لیکن یہ تو معاملہ دیکھنے والوں کو نہیں پتا تھا کہ اتنا سیریس ہے کہ وہ ہم سے جدا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ کل کو فنا ہے، جو تمہارے باقی رہنے والی ہے وہ تمہارے رب ذوالجلال کی ذات مبارک ہے۔ چلے جانا ہے میرے دوست اور بھائیوں، اور وہ لوگ آپ انگلینڈ میں آ کے دیکھیں، امریکہ میں دیکھیں، ان لوگ ممالک میں لوگ جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں دنیا کے پیچھے، جناب اللہ کو بھی بھول گئے، اس کے رسول کو بھول گئے، حلال حرام کو بھول گئے، اور جناب یہ سودی نظام کو بھول گئے، سبھی کچھ۔ تو جب جانا ہے تو پھر تو سبھی کچھ چھوڑ کے جانا ہے، جانا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ پھر بندہ کہے میں نے نہیں جانا، میں نے نہیں جانا، میں نے نہیں، وہ اسرائیل آئیں گے روح بدن سے نکال کے اپنی ڈیوٹی کر کے چلے جائیں گے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ ایک موقع ہے سمجھنے کا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ کوئی 10 دن کا بچہ ہے وہ بھی اللہ کو پیارا ہو رہا ہے، واپس جا رہا ہے نا۔ کوئی سال کا ہے وہ بھی واپس جا رہا ہے، کوئی 2 سال کا ہے۔ میرا ایک بیٹا تھا چھوٹا، سید غلام محمد صدیق اس کا نام تھا، وہ 2 سال کا جب پورا ہوا ہے، جس دن پورا ہوا وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اور اس طرح حضرت ابراہیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، 2 سال کے جب پورے ہوئے ہیں تو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ ہاں جی، تو میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ کوئی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا، کوئی اس میں بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا، جب وقت پورا آ گیا اس وقت جانا ہی جانا ہے۔ دوستوں اور بھائیوں، زندگی کا فکر کرو، اور زندگی میں جو وقت اللہ کریم نے ہمیں عطا کیا ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کر لو، نماز پڑھ لو، دین کے اوپر کاربند ہو جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کے اوپر کاربند ہو جاؤ۔ یہی اصل زندگی ہے، یہی اصل چیز ہے۔ جانا ہے تو پھر کسی وقت بھی جانا ہے، جس طرح کہ یہ 20 سال کے جوان زبیر مجید ہم سے جدا ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور بڑے ہی صدمے والی بات یہ ہوئی کہ ہمارے ماشاءاللہ محافل میں آتے تھے، نعتیں پڑھتے تھے، ہمیں نعتیں سرکار کی سناتے تھے، چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی زندگی کی تمام نیکیاں قبول و مقبول فرمائے، اور قصداً ساون کوئی خطا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ جانا میرے دوستوں اور بھائیوں، اگر اسی بات کو اور زیادہ آپ کے سامنے کروں تو دیکھ لیں جنہوں نے اربوں روپے اکٹھے کیے، سونے کے ڈھیر لگائے، بینک بھر لیے، اور کئی ایسے ابھی حال ہی میں کئی بس عرب امارات میں کئی ایسے بادشاہ گزرے ہیں، مال اکٹھا کیا ہے، سونے کی گاڑیاں ہیں، سونے کے بیڈ ہیں، سونے کی استعمال کی چیزیں ہیں، لیکن جب وقت پورا ہو گیا ہے سبھی کچھ چھوڑ کے چلے گئے۔ جانا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس میں کوئی بندہ اپنی مرضی اپنی منمانی نہیں کر سکتا۔ دوستوں اور بھائیو، اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ اگر ایک تسبیح آپ نے درود شریف کی پڑھ لی ہے تو یہ اصل ہے، یہ آگے جا کے کام دے گی۔ کلمہ شریف کی ایک تسبیح پڑھی ہے، آگے جا کے کام دے گی، موت کے وقت، قبر میں، حساب کے دن کام دے گی۔ تو کیا ہے کہ نماز کا پڑھنا، اب رات کے وقت کی 2 رکعتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کے وقت کی 2 رکعتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ کون اندازہ لگا سکتا ہے اب اس کا؟ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ زندگی کا وقت بڑا قیمتی ہے، اس کی قدر کریں، اپنی زندگی کے وقت کو ضائع نہ کریں،
اور تمام سالکین، مریدین، محبین، مخلصین و خلفاء جو کہ لاہور میں ہیں، جو نچیز کی آواز سن رہے ہیں، وہ میں زبیر مجید صاحب کے گھر کا پتہ لے کر کوشش کریں ان کی نماز جنازہ میں شرکت کریں۔ اللہ تعالیٰ زبیر مجید کے روحانی مراتب بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اس کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ زبیر مجید کے والدین کو اللہ کریم صبر جمیل عطا فرمائے، صبر عطا فرمائے، صبر عطا فرمائے اور صبر جمیل عطا فرمائے، کیونکہ یہ صدمہ جوان بیٹے کا صدمہ، جس کا بیٹا جاتا ہے وہی اس کا اندازہ لگا سکتا ہے، جس کا بھائی جاتا ہے وہی اندازہ لگا سکتا ہے، جس بہن کا بھائی جاتا ہے وہی اندازہ لگا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرمائے۔ اور جو بات ہو رہی تھی 2 دن پہلے ان سے کہ یہ بیماری جو ہے، بیماری ایک پارٹ آف لائف ہے، اور اس سے اللہ کریم بندے کے درجات بلند فرماتا ہے کہ جس جگہ پر بندہ عبادت سے نہیں پہنچ سکتا، اللہ تعالیٰ جل شانہ بیماری پر صبر کرنے سے بندے کو اس مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو بندہ عبادت پر صبر کرتا ہے اس کے 300 درجات بلند ہوتے ہیں۔ جو بندہ عبادت پر صبر کرتا ہے اس کے 300 درجات بلند ہوتے ہیں، اور جو بندہ گناہ پر صبر کرتا ہے اس کے بھی 300 درجات بلند ہوتے ہیں، اور جو بندہ تکلیف پر صبر کرتا ہے اس کے 700 درجات بلند ہوتے ہیں، اور ایک درجے کا اتنا فاصلہ ہے کہ جتنا تحت الثری سے لے کر عرش معلیٰ تک کا فاصلہ ہے، تکلیف پر صبر کرنا۔ تو زبیر مجید کو یہ تکلیف آئی، انہوں نے صبر کے ساتھ وقت گزارا، اور اس امید پر کہ اللہ مجھے شفا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا جو نظام تھا اس کے مطابق وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کریم اس بچے کے درجات بلند فرمائے اور اس کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی آخرت کا فکر کرنے اور سامان آخرت اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے مکر و فریب، جھوٹ، فراڈ، دھوکہ سے اللہ کریم ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ صدق اللہ العظیم۔